مجھے بہت غصہ آیا، شدید غصہ آیا. علی آپ ویٹ کرو، ٹھیک ہے، آپ ویٹ کرو اس بندی کا اور اس کے ہسبینڈ کا جن کو آپ نے چکمہ دیا تھا اسلام آباد میں. ٹھیک ہے، ویٹ کرو کہ اسلام آباد میں جن کو چکمہ دیا تھا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کی ویڈیو میں مجھے اکثر علی کے اس دھوکے کے بارے میں بات کرنی ہے جو انہوں نے ماضی میں کسی کو دیا تھا اسلام آباد آنے کے بعد پروموشن کے نام پہ. اور وہ کیا دھوکہ تھا ابھی میں آپ کو سناؤں گی یہ دھماکہ خیز خبر. اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ کیسے جان چھڑا. تو میں سٹارٹ لیتی ہوں اپنی ویڈیو کا. ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو تو اکثر علی جو ہیں وہ اپنے گھر سے نکل آئے خفا ہو کے، جیسے اکثر اپنے سسرال سے، اور علی جو ہے اپنے ماں باپ سے، بھائی سے خفا ہو کے گھر سے نکل کے آ گیا. اور آ کے بمائے سامان کے وہ سسرال میں اس نے ڈیرے جما لیا. اور ان دنوں میں چونکہ ان کا چینل نیا نیا گرو ہو رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے ان کو پیسے ویسے چاہیے تھے، تو انہوں نے پروموشن کے نام پہ لوگوں سے پیسے بٹورنا شروع کر دیے. اور اسی طرح ایک بندی ان سے ٹکرائی جو اسلام آباد کی تھی، اور اسے بھی پروموشن چاہیے تھا. لازمی بات ہے اس نے بھی ان سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر دیں گے پروموشن، لیکن ہمیں 20,000 بھی چاہیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دے دوں گی لیکن پروموشن اچھی کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے پروموشن تو دی لیکن سرسری طور پہ، جس سے اس کو کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے پیسے بھی رکھ لیے. تو ساتھ ہی علی نے ان سے کہا کہ بھائی چونکہ آپ کو تو پتہ ہے ہم آ چکے ہیں اپنے گھر سے، اب اسلام آباد میں ہمیں رہائش کے لیے کوئی جگہ چاہیے، لیکن ہماری رینج جو ہے وہ 20,000 ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں دیکھ سکتے. تو یا تو کوئی فلیٹ ہو یا کہیں کوئی گھر کا کوئی کمرہ ہو، ایسا پورشن ہو جہاں پہ جی ایک لاؤنج ہو اور ایک کچن ہو اور اس سے آگے کی جگہ نہ ہو، کیونکہ مجھے بس اتنے ہی پیسے دینے. چلو ٹھیک ہے، وہ بندی خوش ہو گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا یہ مسئلہ حل کروا دوں گی. تو اس نے لگے ہاتھوں اپنے سورسز یوز کیے اور ان کے لیے پورشن بھی دیکھنے لگی اور فلیٹ کے بارے میں بھی ادھر ادھر سے پوچھنے لگی. اور اس کام کے لیے اس نے اپنے ہسبینڈ کو لگا دیا. تو پورا ایک دن لگا کے، شام کو یہ چیز ہوئی تھی، اور اگلا پورا ایک دن لگا کے انہوں نے ان کے لیے ایک پورشن بھی ڈھونڈ لیا اور 2 فلیٹ ڈھونڈ لیے، اور جو ان کی رینج میں بھی تھے اور لوکیلٹی بھی اچھی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم آ جائیں گے اور شام کو ہی آئیں گے 4-5 بجے، تو آپ ریڈی رہنا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ریڈی رہیں گے. انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ لوگ آئیں گے، ہم دکھانے لے چلیں گے تو چائے کا انتظام کر لیں، پھر اس کے بعد چلے جائیں گے. تو انہوں نے جی وہی چائے کا انتظام اچھا خاصا رکھ لیا. اب جی ہوا یہ کہ جی فون کر رہے ہیں، کوئی 5:30 بجے تک کا ٹائم ہو گیا اور ان کا کہیں اتا پتہ نہیں. پھر 6 بج گئے، پھر بھی کوئی اتا پتہ نہیں. آخر انہوں نے کال کی کہ علی آپ نے کہا تھا کہ میں آؤں گا پورشن دیکھنے. تو بات وہاں پہ خراب ہوئی کہ ایک طرف تو انہوں نے چائے کا جو انتظام رکھا ہوا تھا، 7:30 بج چکے تھے اور ان لوگوں کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا. وہ کال سے نہیں اٹھا رہے تھے جیسے پتہ نہیں ہوا کیا ہے. اس بیچ میں انہوں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی دوسری. تو بھئی جب آپ کے ہاتھ میں فون ہے، آپ ان ٹچ ہو اور اگلوں کی کالز بھی اٹھا رہے ہو، تو ایسا کیا ماجرا ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے فون اٹھا لیا جیسے تیسے کر کے اور کہا جی سوری ہم نہیں آ سکے، یہ ہوا وہ ہوا، تو ہم کل پھر ٹائم رکھ لیتے ہیں. تو چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. تو پہلی دفعہ تھی تو وہ بھی بندے چپ کر گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب دوسرے دن اور اگلے دن پھر انہوں نے شام کا ہی ٹائم رکھا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے رات بھر یہ جاگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دن بھر یہ سوتے پڑے رہتے ہیں، کیونکہ علی تو جاب شاپ کرتا نہیں ہے، نہ کوئی بزنس ہے، تو سونا نہیں ہے تو اور کیا کرنا ہے. بیوی کی خدمت بھی کرنی ہے، بچی کو بھی دیکھنا ہے، اور گھر چلانے کے لیے 2 3 چینل بنا دیے کہ چلو اللہ مالک کے بس ہوائی روزی ہے، لگی ہے تو لگی رہے. تو دن میں 10 ولاگ ڈال دو یا 6 ڈال دو یا 3 ڈال دو یا 2 ڈال دو. تو جناب بات یہ ہے کہ اس بندی نے اگلے دن پھر ویٹ کیا، کیونکہ ان دا مین ٹائم وہ جو ڈیلر تھے جن کے ساتھ ٹائم سیٹ ہوا تھا وہ انہوں نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا ان کے ہسبینڈ کو کہ بھئی آپ نے بات کی تھی کہ ایک کپل کے لیے چاہیے،
لیکن آپ ابھی تک دیکھنے ہی نہیں آئے. ہمارے پاس اور پارٹیز بھی ہیں تو ان کو ہم نے روک رکھا ہے. آخر آپ کے وہ جو دیکھنے والے ہیں وہ لوگ کب آئیں گے؟ پراپرٹی والوں کا آپ کو پتہ ہے وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز روک کے نہیں رکھتے. پیسہ آتا کسے برا لگتا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ بھائی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس کپل کے لیے وہ جگہ دیکھ لیں. اگر نہیں دیکھنا، اس کپل نے نہیں آنا تو ہمیں سائٹ پہ لگائیں تاکہ ہم کسی اور کو وہ جگہ دکھا دیں. خیر بہرحال انہوں نے ان کو ٹال دیا اور دوبارہ سے اکثر علی کو کالز شروع کر دیں کہ بھائی آج بھی آپ آ رہے ہو یا نہیں آ رہے ہو. تو انہوں نے نہ میسیجز کا جواب دیا نہ کالز کا جواب دیا. تو یہ ایک نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے اور امیچور ایٹیچیوڈ ہے، کیونکہ ویڈیو میں آ کے اکثر علی تم لوگ بار بار کہتے ہو آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہے، آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہے، تو جو کہ ایک جھوٹ ہے. آپ لوگ لوگوں کو یوز کرتے ہو. آپ لوگ بہت تیز ہو. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے یو کے والی آپی کو کیسے یوز کرنا ہے، دبئی سے جو ابھی آئی ہے اور جس نے اتنا سارا خیراتی سامان آپ لوگوں کو بھیجا ہے، تو آپ لوگ یوز کرتے ہو. اسی طرح فلیٹ کے چکر میں، پورشن کے چکر میں آپ نے اس بندی کو اور اس کے شوہر کو بھی یوز کیا، اور بعد میں وہ جو بندی ہے اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ چھوڑ دیں. 4 دن اتنی ٹینشن میں رہنے کے بعد اس بندی نے کہا کہ علی نہ فون اٹھا رہے، نہ اقصا اٹھا رہی ہے، نہ کوئی میسیجز کے جواب آ رہے ہیں، تو بہتر ہے آپ چھوڑ دیں. کیونکہ ہر بار پہ علی جی میں گاڑی میں جا رہا ہوں، میں اکثر سے پوچھ کے بتاتا ہوں. ہر بار اس کی ایک ہی رٹ ہوتی تھی، اکثر سے پوچھ کے بتاتا ہوں who is she؟ بھائی آپ مرد علی، آپ تو مرد ہیں اور باہر کی ڈیلز تو آپ کو دیکھنی ہوتی ہے. وہ تو ڈھنگ سے گھر نہیں دیکھ سکتی، بچی کو نہیں دیکھ سکتی. آپ باہر کے لیے بھی اکثر کر رہے ہو. مان گئی اکثر تمہیں کیا جوتا چٹوایا ہے، جھوٹا پلوایا ہے، یا کون سا کالا جادو تم نے کیا ہے. علی تمہارے بغیر ہلتا بھی نہیں ہے، اور تو اور خرچے بھی تم نے اس کے سر پہ بڑھا دیے. مجھے بہت غصہ آیا، شدید غصہ آیا. علی آپ ویٹ کرو، ٹھیک ہے، آپ ویٹ کرو اس بندی کا اور اس کے ہسبینڈ کا جن کو آپ نے چکمہ دیا تھا اسلام آباد میں. ٹھیک ہے، ویٹ کرو کہ اسلام آباد میں جن کو چکمہ دیا تھا ڈھنگ سے پروموشن بھی نہیں ہوئی، اور آپ نے ان کو یہ کہہ کے ٹالتے رہے اکثر سے پوچھ کے بتاؤں گا مجھے وہ فلیٹ چاہیے نہیں چاہیے، اپارٹمنٹ چاہیے نہیں چاہیے. وہ پورشن جو بیسمنٹ والا تھا ہوادار تھا، آپ کی فیملی کے عین مطابق تھا وہ. ٹھیک ہے، تو آپ ویٹ کریں. آپ اسلام آباد جب کبھی بھی آئے تو اس چیز کو خاطر جمع رکھیں کہ آپ کی بیوی کے ساتھ جو کچھ ہونا ہوگا یا آپ کے ساتھ، تو پھر آپ کسی سے گلہ نہ کریں. کیونکہ ماضی میں آپ کی والدہ نے جو کچھ کیا اور پھر وہ بھاگ گئیں اور آپ بھی گھبرائے ان تک پہنچے، کیونکہ انہوں نے بھی ایک سبسکرائبر کے ساتھ پروموشن کے نام پہ جو گھپلا کیا تھا. تو اب آپ بھی ریڈی رہیں، کیونکہ آپ کسی کو نہیں جانتے کس کے ہاتھ کتنے لمبے ہو سکتے ہیں. ابھی آپ لاہور جا کے بیٹھ گئے نا، تو وہاں بھی خیر منائیں، قریب ہی ہے، زیادہ دور تو نہیں ہے اسلام آباد سے. سو بی ریڈی فار ایوری ایکشن. اب میں دیکھتی ہوں ویڈیو میں کہ آپ کیا کہتے ہیں، اور وہ نئی ویڈیو میں کیا فرما رہے تھے. اقصا نے خرچوں کے لیے اپنی بریسلیٹ، اقصا جو ہے اس کو گولڈ کی بریسلیٹ بیچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس بیچاری نے اس لیے بیچ دیا کہ اس کا شوہر کماؤ ہے ہی نہیں، گھر بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، یا پھر وہ ولاگز کھیل رہا ہوتا ہے. اور اکثر جو ہے وہ ساتھ رہتی ہے. ایسا نہ ہو کوئی لڑکی اس کو پھانس لے، کوئی لڑکی اس کے آس پاس گھوم جائے. اکثر تو اسی قصے میں ہوتی ہے. اب علی کو بھی اکثر پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ بن ٹھن کے موبائل پہ کیا کرتی رہتی ہے. ایک موبائل سامنے لگایا ہوتا ہے، ایک موبائل اس کی گود میں پڑا ہوتا ہے. عجیب سی بات ہے، علی تو صحیح اندھا ہو گیا ہے. علی، آپ نے جو حرکت کی ہے اس فیملی کے ساتھ، ان میاں بیوی کے ساتھ، آپ اس کے لیے ریڈی رہیں. میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں. اور آپ جو ٹشن دکھا رہے ہیں نا، اور دبئی والی نے جو خیرات بھی بھیج دیا، آپ اس کو بھی یوز کر رہے ہو. ٹو بی ویری آنیسٹ، کیونکہ آپ میں اتنے سکلز نہیں ہیں کہ گھر سے باہر جا کے، اور آپ میں اتنے ٹشن نہیں ہیں، آپ میں اتنے گٹس نہیں ہیں، اتنی سکلز نہیں ہیں کہ آپ باہر جا کے مردوں میں بیٹھیں.
کوئی نوکری کریں, کوئی دھندا کریں, کوئی بزنس کریں. آپ گھر میں پڑے کھانا پینا چلتا رہتا ہے. مجھے بڑی بھوک لگی ہے, اکثر یہ بنا دو, کبھی خود بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی گھر سے باہر جا کے ہوٹلنگ شروع ہوتی ہے. ہم تو کیلے کھا کے گزارا کر لیں گے. بھائی میرے سر پہ یا آڈینس کے سر پہ اکثر جی احسان مت کیجیے. آپ کیلے کھا کے گزارا کر لیں گے. اپنے ہسبینڈ سے کہو گھر سے نکلے, جاب کرے. اور تم نے بھی عشق معشوقی کے چکر میں پڑھائی نہیں کی, بس تمہیں شادی کرنی تھی جیسے تیسے کر کے. اب وہ منہ مت کھلوانا کہ تم دونوں کی شادی کس سچویشن میں ہوئی. گاٹ اٹ؟ میرے خیال سے تم دونوں سمجھ گئے ہو.